ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 4۔ وہ ضرور واپس جائے گی۔ اپنا سکون واپس لوٹتے دیکھ کر اس نے ایک بار اور اپنے فیصلے پر تصدیق کی مہر ثابت کر دی۔ واپسی کا ٹکٹ خرید کر وہ پلٹی تو دیکھا، وہی ڈرائیور وہی ایئر لائن کے آفس میں اس سے 2 قدم پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ تو سائی کی طرح لگا تھا اس کے پیچھے، مگر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اب وہ اس کے حدود سے باہر جا رہی تھی، اور یہی یقین کرنے وہ آفس کے اندر تک آ پہنچا۔ اس کے بعد وہ 2-4 دن اور وہاں رہی۔ 1-2 ضروری کاموں سے باہر بھی گئی، مگر ڈرائیور کی شکل دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اس کی واپسی کی اپنی پوری تسلی کر لینے کے بعد وہ چلتا بنا تھا شاید۔ زار کون تھا؟ اسے کیا بیر تھا اس سے؟ اسے ملک سے نکال کر ہی کیوں دم لیا تھا؟ یہ سب ایک سربستہ راز تھا، معمہ تھا، پہیلی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی سارا وقت اس کے ذہن میں منڈلاتی رہی۔ گو کل اس نے پرواز کر جانا تھا، بھول جانا چاہتی تھی وہ یہ سب، جھٹک دینا چاہتی تھی ذہن، مگر جتنا وہ بھول جانے کی جھٹک دینے کی کوشش کرتی، اتنا ہی یہ سوال ہتھوڑے بن کر ذہن پر برسنے لگتا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باتھ روم سے باہر نکلی، دیکھا کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ بند کرنے لگی تو سامنے کوریڈور میں لگے رسالوں اخباروں پر نظر پڑی۔ باہر نکل کر اس نے آج کا اخبار اٹھا لیا۔ بیرا شام کی چائے لایا تو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتی، اخبار الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ 80 سالہ دادا جان کو اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک پڑھی لکھی اور نیک سیرت لڑکی کی ضرورت تھی، جو انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سنائے اور ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ سرسری سی نظر دوڑاتے دوڑاتے اس کے دلچسپ سے اشتہار پر نظر پڑی۔ وہ خوبصورتی سے مسکرا دی۔ 80 سالہ دادا جان؟ ایک بزرگ و مشفق صورت اس کی نظروں میں گھوم گئی، جو خبریں سننے سے دلچسپی رکھتے تھے اور جنہیں اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک نیک سیرت لڑکی چاہیے تھی۔ جنہیں نیک سیرت کی تلاش تھی وہ یقیناً نیک دل انسان ہوں گے۔ اسے یہ سب بہت اچھا سا لگا۔ نظریں نیچے ڈالی اور پھر وہ زور سے چونکی۔ یہ تو رضا احمد تھے، زار کے دادا۔ پیالی واپس رکھتے ہوئے اس نے ایک بار اور اشتہار پڑھا۔ اب اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ اسے بوڑھے دادا سے کوئی اختلاف نہ تھا۔ بات تو ان کے پوتے زار کی تھی۔ وہ دیکھ بھال کرنے والی لڑکی خود فائزہ بن جائے تو، لیکن وہ تو کل جا رہی تھی، ٹکٹ خرید چکی تھی۔ وہ اس گھر میں دیکھ بھال کرنے والی لڑکی بن جائے، قریب رہ کر وہ معلوم کر سکے وہ راز، وہ معمہ جو اس کے دل و دماغ میں کھلبلی مچائے تھے، ہلچل بپا کیے تھے۔ ایسی کھلبلی، ایسی ہلچل اسے باہر کی دنیا کے ہنگاموں کا ہوش نہیں رہا تھا، اپنے آپ سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ لیکن کل وہ جا جو رہی تھی، سیٹ بک کرا چکی تھی۔ پھر اس کی خوبصورت آنکھوں میں چمک سی آ گئی، بدلے کی، انتقام کی، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ وہ بدلہ لے۔ جگہ جگہ جاب مل جانے کے بعد بھی وہاں سے جواب دیے جانے کا بدلہ، کسی بھی شہر میں نہ ٹک دینے کا بدلہ، ملک تک سے چلتا کر دینے کا بدلہ۔ کیا ٹکٹ کینسل نہیں کرایا جا سکتا تھا؟ واپسی کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا تھا؟ وہ اس گھر میں دیکھ بھال کرنے والی لڑکی بن کر جائے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا راز معلوم کرے، اور زار ہی کے گھر میں جاب کر کے اس سے اپنی ہر جگہ سے نوکری سے جواب دلوانے کا بدلہ لے۔ وہ واپس نہیں جائے گی، اس نے فیصلہ کر لیا۔ زار کے مخبر ڈرائیور کی نظر میں وہ کل کی فلائٹ سے یہ ملک چھوڑ جانے والی تھی۔ اس نے اب اس کا مزید پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلی صبح فلائٹ ہی کے وقت پر وہ ہوٹل سے ٹیکسی میں بیٹھی
اور بجائے ایئرپورٹ کے سیدھی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ ٹکٹ خریدا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ احتیاطاً اس نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی تھی اور حتی الواسع اپنے آپ کو، اپنے طور طریقوں کو بدل لیا تھا۔ کسی طرح وہ اس گھر تک پہنچ جانا چاہتی تھی اور بس۔ وہاں اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، پیچھا کرتا تھا تو صرف یہی ڈرائیور، اور بفرض محال حالات اس کے حق میں نہ بھی ہوتے تو اب کے اس کے روبرو سب طے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج سے پہلے وہ کمزور تھی، مگر آج جانے کہاں سے فولاد کسی طاقت آ گئی تھی اس میں۔ وہ آنے والے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ وہ افریقہ چلی بھی جاتی تو بھی اس کیوں کی اذیت اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ یہ ہر وقت کا خوف، پل پل کا دھڑکا، لمحے لمحے کی دہشت ذہن پر سوار رہتی۔ اعصاب پر ہر آن لامتناہی بوجھ تو وہ پہلے ہی محسوس کر رہی تھی۔ دماغ ہر دم گرا، ہار تو پہلے ہی سوار رہتا تھا۔ ذہنی مریضہ بن کر باقی کی زندگی کاٹنا اس کے بس کا روک نہیں تھا۔ اس سے بہتر تھا وہ سامنا کر لیتی، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو مقابلہ کر لیتی، آر یا پار کوئی فیصلہ کر لیتی۔ اپنے اندر اچانک اتنی بڑی تبدیلی پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اس قدر حوصلے اور ہمت پر اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ سفر بخیر خوبی کٹ گیا۔ ٹرین سے اتر کر وہ باہر آئی، ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس بتایا اور بیٹھ گئی۔ شام سندوری ہو رہی تھی، ان کی بڑھ گئی تھی اور ہوا سرد ہو چلی تھی۔ آبادی سے پرے پرسکون ہریالیوں اور گھنے درختوں میں گھری وسیع و عریض رقبے پر پھیلی سفید شاندار محل نما مرمری کوٹھی میں ٹیکسی داخل ہوئی تو وہ چونکی۔ ایک پل کو دل بے ترتیبی سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پرعزم نظر آنے لگی۔ مخملی لانس، نادر گلابوں کے تختوں، جا بجا اونچے درختوں کو ڈھانپے نایاب بیلوں کے پاس سے گزرتی ٹیکسی بڑے سے کار پورٹ میں آ کر رک گئی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اتروایا، ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکاتی باہر نکل آئی۔ تبھی ڈارک گرے سوٹ میں ملبوس ایک لگ بھگ 34-35 سالہ آدمی آگے بڑھا۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ مؤدب طریق سے بولا، اور فائزہ کو اندازہ ہو گیا یہ خاص عہدے پر فائز ملازم تھا۔ اس نے اخبار کی کٹنگ بیگ سے نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ ملازم نے عبارات پر نظریں دوڑائیں۔ تشریف لائیے مین دروازہ کھول کر وہ اس کے لیے تھامے کھڑا رہا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ آئیے، وہ اس کی رہنمائی کرنے لگا۔ وہ بیش قیمت سامان اور نوادرات سے آراستہ بڑے ہال سے گزر رہی تھی۔ ایرانی قالین بہت گداز سے، پکاسو اور لیونارڈو ڈی وینشی کی نایاب پینٹنگز مکینوں کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ مائیکل اینجلینو کے لاکھوں کی مالیت کے نادر مجسمے۔ آپ تشریف رکھیے۔ اس نے خوبصورت کارپیٹ سیڑھیوں کے قریب والے آرام دہ صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بڑے صاحب کو اطلاع کرتا ہوں۔ ملازم ہال کے اختتامی دروازے سے پیچھے کی جانب نکل گیا اور وہ لیدر کے نرم صوفے میں بیٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اس کوٹھی کا مالک یقیناً کروڑ پتی تھا، مگر اس کے پوتے کے لچھن اسے افسوس ہونے لگا۔ آئیے۔ ملازم جلد ہی واپس آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہال سے نکل کر پیچھے ایک کوریڈور میں آ گئی، وہاں سے ایک چوڑے سے لاؤنج میں، اور پھر اسی ملازم کی رہنمائی میں ایک مخصوص کمرے پر۔ اندر تشریف لے جائیے پلیز۔ اس نے ایک بار پھر اس کے لیے دروازہ تھاما اور وہ آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ یہ بیڈ روم بھی اعلیٰ اور جدید سامان سے آراستہ تھا۔ سامان کے بڑے سے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں، قیمتی بھاری پردے گرا لیے گئے تھے اور بتیوں کی دودھیاں روشنی آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹی، شفقت سے بھرپور ایک آواز آئی، اور اس کی نظر آتش دان ہی کے قریب نرم و گداز صوفے پہ دھسے بیٹھے ایک 65-70 سالہ، سرخ و سفید، صحت مند، رنگ سفید داڑھی،
سفید مونچھوں مشفق مسکراتے چہرے والے شخص پر پڑی۔ وہ اسے کیوٹ سے کرسمس فادر لگے۔ یہی شاید رضا احمد تھے، مگر اس کے خیال میں تو وہ بہت بوڑھے، ضعیف اور کمزور تھے جن کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ بہرحال وہ آگے بڑھی، سلام کیا۔ وہ کچھ ان کی عمر اور کچھ آس پاس کے ماحول سے مرعوب سی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بچے۔ وہ اپنائیت سے انہوں نے اپنے مقابل کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آہستگی سے بیٹھتے ہوئے اس نے سر پر چادر درست کر لی۔ ان کی عمر کا ادب ملحوظ تھا جیسے۔ رضا صاحب نے ایک نظر اس سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، دھیرے سے مسکرائے۔ کیا نام ہے بیٹی تمہارا؟ انہوں نے شفقت سے دریافت کیا۔ نیشے، وہ دھیرے سے بولی۔ اس نے پہچانے جانے کے خیال سے فائزہ نام نہیں بتایا، اور پھر ممی اسے ہمیشہ اسی نام سے تو پکارتی تھیں۔ اچھا اچھا۔ اب وہ اس کے جھکے سر، جھکی نظروں کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں سے آئی ہو بچے؟ ان کا لب و لہجہ مجسم میں شفقت تھا۔ یہیں سے۔ کہ اور وہ کیا کہتی؟ وہ تو نہ اس شہر سے واقف تھی، نہ اس سے جہاں سے وہ آج یہاں پہنچی تھی۔ پھر دوسرے شہر کا ذکر کر کے وہ اپنے پہچانے جانے کا رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ آئی سی۔ چشمہ اتار کر قریب رکھ کر چھوٹی میز پر رومال اٹھا کر انہوں نے اس کے شیشے صاف کیے، دوبارہ اینک پہنی۔ ایک نظر پھر نیشے کو دیکھا، پھر چشمہ قدرے نیچا کر کے بغور اس کا ایک بار اور جائزہ لیا۔ ان کی بڑی بڑی گریش آنکھوں میں ایک فاتحانہ سی چمک تھی، ہونٹوں پر فخریہ سی مسکراہٹ۔ نیشے کچھ ان ایزی محسوس کرنے لگی۔ چشمہ اتار کر انہوں نے میز پر رکھ لیا۔ بیٹی تم ہمیں پسند آ گئی ہو، اب بتاؤ تمہیں ہم اچھے لگے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیوں انہیں دیکھتے ہی وہ اس سے اچھے لگنے لگے تھے۔ پھر ان کی صاف گویائی تو اسے اور اچھی لگی تھی، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ دیکھو نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہم اپنے پوتے کو بھی یہی کہتے ہیں۔ جان چھڑکتا ہے ہم پر، مگر تمہیں بتائیں، وہ قدرے رازداری سے کہنے لگے، دراصل ہم جان دیتے ہیں اس پر، جانے دادا کہتے ہیں ہم اس کو۔ کتنی محبت تھی ان کے دل میں اپنے پوتے کے لیے۔ کیا اس کے کرتوت جانتے تھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اور ہاں، سب سے پہلے تو ہم اس بات کی وضاحت کر دیں۔ دو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہم سچ مچ 80 سال کے نہیں ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں معصومیت تھی۔ ہم 80 سے کم سال کے ہیں۔ خدا ہمارا تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر بیٹی یہ سوچا کہ اس سے کم لکھیں گے تو شاید کوئی لڑکی آنا پسند نہ کرے، اور ہمیں تھی ضرورت۔ ان کے لب و لہجے پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کتنی معصومیت سے ان کی باتوں میں تھی، کتنا خلوص تھا ان کے انداز میں۔ جی، میں روز آپ کو اخبار پڑھ کر سناؤں گی، آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں گی۔ ہاں، یہ سب تو ہوتا رہے گا، وہ جلدی سے بولے۔ دراصل گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے نا، تو یہ سونا سونا لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں کوئی لڑکی ہو، اور اچھی لڑکی ہو، نیک سیرت، حیادار، جس کی موجودگی میں گھر جنت بن جائے۔ ایک بار پھر وہ دھیرے دھیرے مسکراتے، اس کے بے داغ حسن اور ایک بزرگ کی موجودگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے ادب و حیا سے سمٹے سمٹائے وجود کو دیکھتے رہے، اور وہ سادگی سے مسکرا دی۔ گھر میں شاید واقعی کوئی عورت نہیں تھی۔ ان کی باتوں سے حسرت اور آرزوئیں جھلک رہی تھیں۔ تم اب یہاں آ گئی ہو، اسے اپنا گھر سمجھو۔ اور ہاں، ہمارا پوتا زار ہمیں دادا جان کہتا ہے، تم بھی دادا جان کہو۔ جی اچھا۔ کبھی بیرا چائے لے آیا، ساتھ ہی ہنٹر بیف اور بادام کا کیک بھی۔ تم جاؤ، ہماری بیٹی خود چائے بنائے گی، وہ جیسے فخریہ سے انداز میں بولے۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ وہ نیشے کو اچھے سے اچھے لگنے لگے تھے۔ شکر؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ 3۔ جی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ 3، انہوں نے انگلیوں سے بتایا۔ مگر زار سے ذکر نہ کرنا،
کہتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ رازداری سے بولے، اور وہ اپنی ہنسی بامشکل روک پائی۔ اس بار دنوں بعد شکار پر گیا ہے۔ چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے وہ پھر کہنے لگے، پریشان تھا کچھ عرصے سے، خاصاً الجھا ہوا لگ رہا تھا، کچھ بتاتا بھی نہیں تھا، مگر پھر اچانک 2-4 روز قبل جیسے پریشانی ختم ہو گئی ہو، بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ شکار کا پروگرام بنایا تو ہم سمجھ گئے خوش بھی ہے اور فارغ بھی۔ نیشے چپ سی ہو گئی، پھر ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اپنے اسے ملک سے نکال باہر کرنے پر وہ خوش تھا۔ وہ خوشی سے چائے پینے لگی۔ دادا جان اب بھی محبت بھری باتیں پرخلوص انداز میں کر رہے تھے۔ اس نے زہر کا خیال ذہن سے جھٹکا۔ وہ جیسا بھی تھا، دادا جان کا تو اس میں کوئی دوش نہیں تھا۔ اور چائے دادا جان؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ نو تھینک یو۔ پھر انہوں نے اپنے قریب رکھے انٹر کام پر کسی اعجاز کو بلایا۔ وہی کچھ دیر قبل والا سوٹ میں ملبوس شاید دادا جان کا خاص ملازم دروازے میں نمودار ہوا۔ بی بی کو ان کا سوٹ دکھا دو، اسلم کو کہو ان کا سامان لگائے اور ان کا خیال رکھے۔ اوکے سر، وہ مؤدب طور سے بولا۔ اچھا بیٹا، اب تم جاؤ آرام کرو، رات ڈنر تمہارا ہمارے ساتھ ہوگا۔ جی۔ قریب رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اعجاز کی رہنمائی میں وہ ایک بار پھر لاؤنج کراس کر کے لمبے سے کوریڈور کو طے کرتی آخری سرے والے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اندھیرا چھا چکا تھا، سردی بھی خاصی ہو گئی تھی۔ یہ کوٹھی کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں عمدہ لان اور خوبصورت کیاریاں تھیں۔ قدرے فاصلے پر دائیں جانب کچن اور اسٹور وغیرہ تھے۔ لان کو عبور کرتی وہ سفید خوشبودار پھولوں والی خوبصورت بیل سے لدی جعفری کے دروازے میں سے باہر نکل آئی۔ یہاں پاس ہی وہ سویٹ تھا جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہاں بھی بتیاں جل رہی تھیں، ہر چیز روشن تھی۔ اعجاز اسے پہنچا کر واپس لوٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ ساتھ ہی چھوٹا سا کچن اور اسٹور تھا۔ ایک خوبصورت بیڈ روم اور اٹیچ باتھ تھا۔ بیڈ روم کا پچھلا دروازہ پیچھے ایک چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا اور یہاں کچن کا بھی پچھلا دروازہ کھلتا تھا۔ ٹیرس کی 2 سیڑھیاں چھوٹے سے لان میں اترتی تھیں اور پھر تا حد نظر اونچے گھنے درخت ہی درخت تھے۔ سویٹ کی کوئی حد براری نہیں تھی۔ دن کو تو شاید بہت اچھا لگتا، اگر اس وقت اندھیرے میں بھیانک جنگل سا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ کچھ عرصے سے وہ گردش میں ہی تھی، ہر قسم کی جگہوں میں رہتی آ رہی تھی۔ ہل اسٹیشن پر کیت میں، صادق چاچا کے گھر، ہوٹل میں، جو ہر جگہ اسے خطرہ لگتا، مگر کوئی نہ کوئی پاس یا نزدیک ضرور ہوتا۔ بالکل اکیلی وہ اب تک نہ رہی تھی۔ سویٹ کارپیٹڈ اور آرام دہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس نے ضروری چیزیں الماری میں لگائیں، پھر تولیہ لے کر باتھ روم گئی۔ گرم پانی سے نہائی تو طبیعت بشاش ہو گئی۔ سی گرین گرم کپڑوں پر گرے سویٹر پہنا، گرے ہی لیدر کے شوز پہنے، بامشکل اپنے لمبے گھنے بال سلجھائے، کپڑوں کے ہم رنگ دوپٹہ لیتے ہوئے اس نے اپنی پسندیدہ کلون کے اسپرے کی، اور ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ یہ جاب بھی عجیب سی تھی۔ وہ کچھ اور سوچ کر آئی تھی، یہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ دادا جان تھے کتنے کیوٹ، سویٹ کتنے کیوٹ۔ اسے ان کی دیکھ بھال کرنے میں یقیناً خوشی ہو گئی۔ رہ گئی زار کی بات، تو وہ تو اپنی جگہ تھی۔ معاون دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ بی بی، آپ کو بڑے صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ یہ اسلم تھا جسے دادا جان نے اس کے کام پر مامور کیا تھا۔ اچھا، آتی ہوں۔ نم بالوں کے نیچے سے تولیہ نکال کر اس نے ایک طرف پھیلا لیا۔ گھڑی دیکھی، 7:30 بج چکے تھے۔ آج کے ڈنر پر وہ دادا جان کے پاس انوائٹڈ تھی۔ بھیگے بال جھٹکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ان پر جلدی جلدی برش پھیرا اور نپے تلے قدم اٹھاتی وہ ان کی طرف چلی آئی۔ دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان۔
اور وہ آہستہ سے قدم چلتی وہیں آتش دان کے پاس ان کے قریب آ گئی۔ دادا جان کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر کتاب بند کرتے ہوئے اپنے سامنے کی میز پر رکھ دی۔ بیٹھو بیٹی۔ چشمہ نیچے کر کے حسب سابق اسے ایک لمحے کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ شفقت سے بولے۔ وہ کبھی کبھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے، جن میں پسندیدگی ہوتی تو ضعیف ہوتی، اور خود ان کو انوکھی سی خوشی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی، مگر ان کے اس انداز میں معصومیت اپنے انتہا پر ہوتی جو اسے بھی بہت اچھی لگتی۔ اب کہ وہ ان کے پہلو میں آتش دان کے بالکل قریب ایک نیچی سی نرم سیٹی پر بیٹھ گئی۔ زار گھر پر نہیں ہوتا تو ہم رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں کب آتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں اپنے پروگرام سے باخبر نہیں رکھتا، بلکہ ہم نے خود اس کو کہا ہے کہ جس دن واپس نہ آنا ہو بس آ جایا کرو۔ کب پہنچتے ہو، کتنی دیر میں پہنچتے ہو، یہ مت بتایا کرو کہ وہ 2 سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمارا دم آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ کس قدر بے انداز پیار تھا انہیں اپنے پوتے سے۔ اسے بھی کیا اتنی ہی پرواہ ہوگی ان کی، اسے یقین نہیں تھا۔ مائن انٹرکام بج اٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر دادا جان نے ریسیور اٹھا لیا۔ اچھا پہنچ گیا؟ ان کے چہرے پر لازوال خوشی کا عکس بھر آیا، اور جانے کیوں اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ کہیں وہ اسے پہچانتا تو نہیں تھا؟ پھر اعجاز اندر آیا۔ مسٹر زار تشریف لے آئے ہیں، اس نے بھی اطلاع دی۔ اچھا شکر ہے پروردگار تیرا۔ وہ جیسے اسے دیکھنے کو بے کل سے نظر آنے لگا۔